السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 22 جو قسط کی آخری قسط ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات سن کر آپ کی بدگمانیاں ختم ہو گئی ہوں گی، اور اگر پھر بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ زندگی کے بہت سے مقامات پر آپ نے میری کمی محسوس کی ہوگی۔ میں خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے ظالم صیاد کی طرح ہمیں یوں جکڑا کہ ہم بے بسی سے سر پٹک کر رہ گئے۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے شکستہ دلی سے بولے، پہلے مجھے لگا تھا کہ میرا دکھ بہت بڑا ہے، ماں باپ کے بغیر انجان ملک میں زندگی گزارنا بہت کٹھن ہے۔ پھر جب میں نے الہان کے ماضی کے بارے میں جانا تو احساس ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہیں زیادہ تکلیفیں سہی ہیں، اور آج جب میں نے آپ کی مشکلات کا سنا تو لگ رہا ہے کہ آپ کا دکھ سب سے بڑا ہے، کیونکہ آپ نے تنہائی کا عذاب سہا ہے۔ میرے پاس مور اور فار تھے، الہان کے پاس ماما تھی، مگر آپ تو تنہا تھے، اکیلے اتنا کچھ جھیلا۔ روانی سے بہتے آنسوؤں نے اسے مزید بولنے نہ دیا۔ آپ سے کس نے کہا میں اکیلا تھا؟ میرے ساتھ میرا اللہ تھا، اس نے مجھے وسیع سمندر میں تھامے رکھا، مجھے انجان سرزمینوں میں آسرا فراہم کیا اور واپس مجھے میرے خاندان سے ملایا۔ وہی اصل سہارا ہے بیٹی، اور اس کے ہوتے ہوئے ہی بندے کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی بات سن کر ہجر کو ان کے ایمان پر رشک آیا۔ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، کیونکہ میری زندگی کا وہ باب اب ختم ہو گیا ہے، جائیں آرام کریں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی تشویش دیکھ کر انہوں نے ہدایت دی تو وہ ان پر ایک آخری نگاہ ڈالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے قریب جا کر اس نے قدم روکے پھر مڑی۔ کیا آپ صبح مجھے ماما کی قبر پر لے جائیں گے؟ وہ پرامید نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولے تو وہ سر ہلاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صیاد باب نمبر 25 Don't despair over the events of the past, for none of the events of dunya were ever meant to remain. کیا کر رہے ہیں احتشام چچا؟ انہیں ایسی جی سے الجھتے دیکھ کر الہان نے سوال کیا۔ وہ چاروں لاؤنج میں جمع تھے۔ تمہاری چوتھی سالگرہ کی مووی لگا رہا ہوں، بس لگ گئی ہے۔ وہ اب اس کے مقابل رکھے صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ اس برتھ ڈے پارٹی کی مووی بھی بنائی گئی تھی؟ میں نے تو بس تصویریں ہی دیکھی ہیں، وہ تعجب سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جہاں مووی سٹارٹ ہونے کو تھی، تم سے مووی چھپا کر رکھی گئی تھی تاکہ تم اس میں سے ہارون کی آواز نہ سن پاؤ۔ احتشام نے وضاحت دی تو الہان کا سر پیٹنے کو دل کیا۔ حد ہے بھائی، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ مووی شروع ہو چکی تھی اور وہ سب اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھے۔ احتشام چچا، آپ تو بڑے ہینڈسم ہوا کرتے تھے۔ کیمرہ مین نے جو ہی بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس احتشام پر فوکس کیا، ہجر توصیفی انداز میں بول اٹھی، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو الہان اور ہارون نے فوراً طنز بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، یوں جیسے کہہ رہے ہوں کہ غرور کرنے والا چہرہ تھا بھی نہیں آپ کا۔ احتشام چچا نے ان کی نگاہوں کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا۔ میں کہاں ہوں؟ ویڈیو میں اپنی غیر موجودگی محسوس کر کے ہجر نے سوال کیا۔ وہ رہیں آپ؟ احتشام چچا نے اسکرین کے اس حصے کی جانب اشارہ کیا جہاں سے ویڈیو میں بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس الہان بمشکل گولڈن فراک میں ملبوس ہجر کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالے چلا آ رہا تھا۔ وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے الہان کے تاثرات اس سے کچھ مختلف نہ تھے۔ اس منظر کے کچھ دیر بعد ہی گھر کی خواتین ہال میں تشریف فرما ہوئیں اور اب ساری فیملی گول دائرے کی شکل میں کھڑی تھی۔ آپ کے پیرنٹس کا کپل بہت پیارا تھا۔ ہجر کی نظر ساتھ کھڑے مرتضیٰ اور فرح پر پڑی تو وہ الہان کی جانب دیکھتے توصیفی انداز میں بولی، پھپھو اور ہارون چچا بھی ایک ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ الہان بولا تو ہارون دلگرفتگی سے مسکرائے۔ انہیں شاید آنیہ یاد آئی تھی۔ وہ اور احتشام چچا دونوں اپنے ہنستے مسکراتے خاندان کو دیکھ کر اب کچھ افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں اس وقت؟ ویڈیو میں آواز کلیئر نہیں تھی، سو انہوں نے آواز بلند کر رکھی تھی۔ تبھی ہجر نے ان سب کو باتیں کرتے دیکھ کر تجسس سے استفسار کیا، میری شادی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی؟ اپنے مطلب کی بات سن کر احتشام چچا کا موڈ یکدم بدلا۔ وہ اب اس گفتگو کی چیدہ باتیں ہجر کو بتانے لگے تھے۔ مووی میں وہ سب اب کیک کٹنگ کے لیے گول میز کے گرد جمع تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے احتشام چچا اور الہان کی ہجر کے ساتھ کیک کاٹنے والی ضد کے بارے میں بڑھا چڑھا کر ہجر کو بتا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا الہان انہیں نظروں سے انہیں خاموشی کا پیغام دے رہا تھا، مگر وہ کہاں خاموش ہونے والوں میں سے تھے۔ بس کر دیں احتشام چچا، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے؟ انہیں خاموش نہ ہوتا دیکھ کر وہ اردو میں بولا تاکہ ہجر سمجھ نہ پائے۔ پہلے حرکتیں ہی ایسی نہیں کرنی تھیں جن پر بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ احتشام چچا نے اردو میں جواب دینے کی زحمت بالکل نہیں کی، بلکہ ہجر کو سنانے کے لیے وہ جان بوجھ کر انگلش میں بولے تھے۔ ان کی بات پر ہجر چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات لیے ان کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ الہان دانت پیس کر رہ گیا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو آپ یوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے چھو کر بولا۔
4 سال کی عمر میں تم نے ہماری لڑکی پر نظر رکھی ہوئی تھی اور اب پوچھ رہے ہو کہ کیا کر دیا میں نے، وہ اسی کے انداز میں بولے تو ہجر نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ اس وقت تو اپنے نام کے سپیلنگ بھی مجھے ٹھیک سے نہیں آتے تھے۔ کجا لڑکی پر نظر رکھنا، استغفر اللہ، بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں احتشام چچا، وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ تم، احتشام جواب میں کچھ کہنے ہی والے تھے مگر ہارون نے ان کی بات کاٹی۔ بحث ختم کرو۔ ان کی روبدار آواز سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ اسکرین پر اب وہ منظر چل رہا تھا جس میں کینڈلز بجھائے بغیر ہی الہان کیک کاٹ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کینڈل سب سے آخر میں بجھائے گا۔ وہ کیک سب کو کھلانے میں مصروف تھا جب 1 سالہ ہجر نے موم بتی کے شعلے کو پکڑنے کی کوشش میں اپنا ہاتھ جلا لیا تھا۔ یہ منظر اسکرین پر دیکھنے کے بعد ہجر نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر موجود جھلس جانے والے نشان کو دیکھا، پھر صدمے سے الہان کو دیکھا، یوں جیسے یقین نہ کر پائی ہو کہ الہان کی لاپرواہی کے باعث اس کا ہاتھ جلا تھا۔ بچپن سے اس نشان کو دیکھ کر میں سوچتی آئی کہ جانے کیسے ہاتھ جلا ہوگا میرا۔ آج معلوم ہوا کہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے میرا ہاتھ جلا تھا۔ وہ اسے ملامتی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے ارادتاً آپ کا ہاتھ جلانے کے لیے کینڈلز جلتی نہیں چھوڑی تھیں۔ اس کی بات غلط نہ تھی، تبھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ باقی کی مووی ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے دیکھی گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو ہارون؟ احتشام چچا، ہجر اور ہارون لاؤنج میں بیٹھے تھے جب احتشام ہارون کی غائب دماغی محسوس کر کے بولے۔ کچھ خاص نہیں، بس احزاب کمال کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ احزاب کے بارے میں؟ احتشام حیران ہوئے تھے، ہجر بھی ان دونوں کی جانب متوجہ تھی۔ اکثر و بیشتر مجھے احزاب کا خیال آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جانے کون سی ایسی بات تھی جس کے باعث اس نے ہماری زندگیاں برباد کیں۔ میں آج تک وہ وجہ تلاش نہیں کر پایا۔ اللہ یار نے اسے آنیہ کو خوفزدہ کرنے کا کہا تھا مگر وہ ہم سب کو اپنے ساتھ بحری سفر پر لے گیا۔ ہجر کو دبئی بھیجنا، مجھے سمندر میں پھینکنا اور آنیہ اور ریحان کو 8 سال تک قید کر کے رکھنا۔ کیا مقصد تھا اس سب کا؟ چلو مانا کہ اس کا اصل وکٹم آنیہ اور ریحان تھے اور مجھے اور ہجر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے ہجر کو دبئی بھیج دیا اور مجھے سمندر میں پھینک دیا، مگر آنیہ اور ریحان کو وہ کیوں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا؟ باقی سب وکٹمز جو اس کی شپ کے پر تھے، جن کے چیخنے کی آوازیں اکثر سنائی دیتی تھیں، ریحان اور آنیہ کو وہ سب کہاں گئے؟ ان کے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ وہ سب وکٹمز کہاں گئے؟ یہ بات اعظم ہی جانتا تھا اور چونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے یہ بات سدا راز ہی رہے گی۔ رہی بات ماما اور ریحان کو قید کرنے کی تو بابا وہ ایک سائیکوپیتھ تھا، اس کا دماغ نارمل انسان سے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ اتباع کمال بھی اس کی ہی طرح ہے۔ ہجر آسانیت سے گویا ہوئی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ سائیکوپیتھ تھا مگر سائیکوپیتھ کی زندگیوں میں بھی کوئی ٹریگر ہوتا ہے جو انہیں مجرم بننے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے اتباع کمال کو احزاب کی سوا ہستی سے مٹ جانے نے ٹریگر کیا، اس طرح احزاب کی زندگی میں بھی کوئی ٹریگر ہوگا۔ سائیکوپیتھز آر بورن بٹ کرمنلز آر میڈ۔ سائیکوپیتھ کو کوئی نہ کوئی چیز تو کرمنل بننے پر مجبور کرتی ہے۔ در حقیقت زیادہ تر مجرم معاشرے کے وکٹم ہوتے ہیں، انہیں معاشرہ مجرم بننے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ سال پہلے ناروے کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے مجھے سائیکوپیتھ کے کرمنل بننے کی وجوہات پر ریسرچ کرنے کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔ ریسرچ کے دوران مختلف خپتی قیدیوں سے ملنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ایک سائیکوپیتھ کے مجرم بننے کے پیچھے ایکسٹریم پیرنٹنگ ہے، والدین کی جانب سے مکمل طور پر نظر انداز کیے جانا یا پھر والدین کی جانب سے حد سے زیادہ سختی سائیکوپیتھ کو کرمنل بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے احزاب نے بھی بچپن میں ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کا سامنا کیا ہو۔ شاید بچپن میں وہ اپنی ماں کی توجہ کا طلبگار رہا ہو مگر اسے توجہ نہ ملی ہو، پھر بڑے ہو کر اس نے جب ماما اور ریحان کو ساتھ دیکھا تو اسے اپنی محرومی کا احساس ہوا ہو۔ اپنی محرومی کے پیش نظر اس نے ماما اور ریحان کو قید کیا ہو۔ ہجر نے مناسب وجہ تلاش کی۔ میں ہجر کی بات سے متفق ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر گھروں میں عورتیں سسرال والوں کو مطمئن کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے بچوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ مصروفیت کے باعث وہ اپنے بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی۔ احتشام چچا نے ہجر سے اتفاق کیا۔ ہمارے معاشرے کا اور المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں جسمانی بیماریوں پر فوراً ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے جبکہ نفسیاتی بیماریوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نفسیاتی بیماریاں جسمانی سے زیادہ مہلک ہوتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور انہیں ایک اچھا ماحول فراہم کریں تاکہ وہ ہر قسم کے نفسیاتی مسئلے بشمول فرسٹریشن سے محفوظ رہیں۔ ہارون نے اپنی رائے دی۔ اسی دوران ہجر کو ایک میسج موصول ہوا۔ ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، اگلے 10 منٹ میں پورچ میں پہنچیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ الہان کے نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اسے پڑھ کر اس نے ہارون اور احتشام چچا کے ساتھ باتوں کا سلسلہ ترک کیا اور ان سے معذرت کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چینج کرنے کے بعد وہ تقریباً 15-20 منٹ بعد پورچ میں آئی۔ گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی دیکھ کر وہ خاموشی سے آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی الہان نے گاڑی سٹارٹ کی۔
اس کی ٹانگ کا زخم اب قدرے بہتر تھا اور ایمبلائز بھی ہٹ چکا تھا، اس لیے وہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہجر کو لگا تھا کہ وہ خود ہی بتا دے گا کہ کہاں جا رہے ہیں، مگر جب وہ نہ بولا تو وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی پوچھ بیٹھی، وہاں جہاں احتشام چچا اور ہارون چچا نہ ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا، پچھلے 2 دن اس کی ہجر سے ٹھیک سے بات نہ ہوئی تھی، وجہ ہر وقت اس کے گرد احتشام یا ہارون کی موجودگی تھی۔ یہ صورتحال الہان کے لیے قدرے ناقابل برداشت تھی، تبھی اس نے ہجر سے 2 گھڑی سکون سے بات کرنے کی غرض سے کہیں باہر جانے کا سوچا۔ کب آئے گی آپ کی مطلوبہ جگہ؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، تبھی استفہامیہ انداز میں بولی، کچھ وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں۔ اس کی بات سن کر ہجر وقت گزاری کے لیے اس کی گاڑی کے مختلف سسٹم چیک کرنے لگی۔ وہ سینٹرل کنٹرولر کو گھما کر ڈیش بورڈ پر لگی اسکرین پر ابھرنے والے مختلف فنکشنز دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی بہت سیٹنگ تبدیل کرنے کے بعد اس نے سینٹر کنسول آرم ریسٹ ہٹا کر اسٹوریج باکس کا معائنہ کیا، جس میں گاڑی کے کاغذات کے سوا اسے کچھ نہیں ملا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ ہجر اس کی موجودگی میں یوں بے جھجک اس کی چیزوں کو لٹ پلٹ کر رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ سنجیدگی سے کھڑکی سے باہر دیکھ کر وقت گزارا کرتی تھی۔ اس کا استحقاق بھرا انداز الہان کو بہت اچھا لگ رہا تھا، تبھی اس نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ڈیش بورڈ اور سینٹرل کنسول کا معائنہ کرنے کے بعد ہجر نے پیسنجر سیٹ کے سامنے بنے سیفٹی اسٹوریج باکس کا رخ کیا۔ گوادر جاتے وقت اس نے اسی باکس سے ڈکشنری نکالی تھی۔ الہان پر ایک محتاط نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے ڈکشنری لینے کے لیے دوبارہ وہ باکس کھولنا چاہا، مگر اسے لاک دیکھ کر وہ مایوس ہوئی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے الہان سے پوچھا، اس کی چابی کہاں ہے؟ ایک نگاہ اس پر ڈال کر الہان نے ڈور پاکٹ سے چابی نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ گوادر سے واپسی پر درحقیقت اس نے سیفٹی اسٹوریج باکس کو لاک ہجر کے باعث ہی لگایا تھا، کیونکہ اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہجر مزید کچھ جانے، مگر اب تو وہ اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی تھی۔ وہ اسے اس کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہجر نے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور لاک کھول کر ڈکشنری نکال لی۔ وہ اطمینان سے ایک ایک صفحہ دیکھ رہی تھی۔ آخری صفحے پر لکھی عبارت کا کیا معنی ہے؟ وہ اب آخری صفحے کھولے بیٹھی تھی جس پر آنیہ نے الہان کے لیے پیغام لکھا تھا۔ کون سی؟ الہان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ شاید اس پیغام سے انجان تھا۔ وہی جو ماما نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ کسی معافی تلافی کا ذکر ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کس واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن رقم تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد الہان کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ پھپھو نے جو پیغام لکھا تھا وہ میں نے کبھی نہیں پڑھا، سو میں نہیں جانتا کہ ان کی بات کا کیا معنی ہے۔ اپنے لہجے کو حتی الامکان سرسری رکھتے ہوئے صاف گوئی سے بولا تو ہجر نے تعجب سے سر اٹھایا۔ واقعی آپ نے کبھی نہیں پڑھا؟ مگر کیوں؟ کبھی ہمت نہیں ہوئی، اس نے دوبارہ صاف گوئی سے کہا۔ ہمت؟ وہ استفہامیہ انداز میں بولی تھی، مگر الہان نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا ابھی بھی کوئی ایسی بات ہے جس سے میں ناواقف ہوں؟ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات دیکھتے ہجر دوبارہ گویا ہوئی۔ اب کی بار الہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کب بتائیں گے مجھے؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے پوچھنے پر وہ کبھی نہیں بتائے گا، جب اپنی مرضی ہوگی تبھی بتائے گا، سو اس نے بات پوچھنے کی بجائے یہی پوچھا کہ وہ کب بتائے گا۔ بہت جلد، تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پریقین انداز میں بولا۔ جب وہ بن کہے اس کی بات سمجھ جاتی تھی تب وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اسے پرسوچ نگاہوں سے ڈکشنری کی جانب دیکھتا پا کر الہان نے استفسار کیا۔ ہنٹر گیم میں ہر لیول کے بعد جو 8 گھنٹے کی قید ہے وہ اعصاب کے 8 سال کی قید کو سمبولائز کرتی ہے۔ ذہن میں آیا سوال اس نے بے جھجک پوچھا۔ کہہ سکتے ہیں، ہنٹر صرف ایک آن لائن گیم نہیں ہے، یہ میری جرنی ہے، تنہائی سے نکل کر ہجوم کا حصہ بن جانے کی، پریشانیوں سے آزادی حاصل کرنے کی، اپنے خوف پر قابو پا کر اعتمادی سیکھنے۔ یہ گیم زندگی کے حصے میں ڈیزائن کی گئی تھی جب میں بالکل تنہا تھا، نہ کوئی میری سننے والا تھا، نہ کوئی اپنی کہنے والا۔ اس کٹھن وقت میں یہ گیم وہ واحد چیز تھی جس کی جانب دھیان مبذول کر کے میں کچھ دیر کے لیے دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ہنٹر کے کریکٹر کوڑے کاغذ پر بنانے والے نوجوان نے جب 28 سال کی عمر میں اس کا فائنل ورژن تیار کیا تھا تو وہ خود بھی مضبوط شخص بن چکا تھا، تنہائی، قید اور صیاد کے خوف پر قابو پا چکا تھا۔ اس گیم کا نام ہنٹر یعنی صیاد میں نے اس لیے رکھا تھا تاکہ جب بھی یہ نام سنوں مجھے احساس ہو کہ صیاد کی قید اب بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ بات ختم کرتے ساتھ ہی اس نے گاڑی بھی روکی۔ ہجر جو اس کی بات کے حصار میں جکڑی ایک دم چونکی۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی دیکھ کر اس نے الجھن سے الہان کی جانب دیکھا جو اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ ہجر بھی اس کی تقلید کرنے ہی لگی جب اسے رنگ ٹون کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز ڈیش بورڈ پر رکھے الہان کے فون سے آ رہی تھی۔ فون تھام کر اس نے اسکرین پر جگمگاتا سائمن کا نمبر دیکھا، پھر فون ہاتھ میں اٹھائے گاڑی سے باہر نکل آیا۔
سائمن کی کال ہے۔ اسے کچھ فاصلے پر روکتے ہجر گویا ہوئی، ساتھ ہی فون اس کی جانب بڑھایا۔ سائمن کی کال۔ اس وقت سائمن زیادہ تر اسے آفس ٹائمنگ کے دوران یا پھر صبح کے وقت کال کرتا تھا، مگر پچھلے دو تین دن سے اسے سائمن کی کوئی کال نہ آئی تھی۔ اس نے خود بھی کال نہ کی تھی کیونکہ سال کا اختتام تھا اور وہ جانتا تھا ان دنوں وہ چاروں کرسمس فیسٹیول میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس کی بے وقت کال پر تعجب کا شکار ہوتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ وہ دونوں شادرا ہلز کے اس بلند مقام پر کھڑے تھے جہاں سے شادرا کی وادی اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ ڈوبتا سورج دکھائی دے رہا تھا۔ ہجر مسحور ہو کر پہاڑوں کے درمیان بنی وادی کو اور افق کی جانب بڑھتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سہتے ہوئے وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی جب اسے سائمن سے بات کرتے الہان کی آواز میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ الہان کے چہرے پر سے بھی اب پریشانی جھلک رہی تھی جو ہجر کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اس کا دھیان خوبصورت منظر سے ہٹ کر اب الہان کی جانب تھا جو فون پر بات کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسے ذرا دور جا کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہجر کو گاڑی کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرنک ہولڈر میں سے اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی پینے لگا۔ اس کے چہرے سے جھلکتی سرخی دیکھ کر ہجر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ غصے میں ہے اور غصے کو کم کرنے کے لیے ہی پانی پی رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ توقف کے بعد وہ خود کو کمپوز کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا تب ہجر نے استفسار کیا۔ وہ دونوں اب گاڑی سے ٹیک لگائے سڑک کنارے کھڑے تھے۔ 2-3 دن پہلے سائمن نے مجھے ایک فائل بھیجی تھی اور اسے دیکھنے کا کہا تھا مگر کچھ مصروفیات کے باعث میں دیکھ نہ سکا۔ گزرے 2 دن میں فراغت کے باوجود اس فائل کا خیال ذہن میں نہ آیا اور نہ ہی کمپنی کے کسی فرد سے میرا رابطہ ہوا، اس لیے اتنی اہم خبر معلوم نہ ہوئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا پھر مزید گویا ہوا۔ دبئی کی ایک مشہور کمپنی نے 3 دن پہلے گیم لانچ کی ہے جس کے کریکٹر سے لے کر گرافک تک اس گیم کی طرح کے ہیں جس کا فائنل ورژن میری کمپنی تیار کر رہی ہے۔ پاکستان آنے سے پہلے میں اس گیم کا آدھے سے زیادہ کام مکمل کر کے آیا تھا اور باقی کے کام کمپنی میں جاری تھے جس کی رپورٹ مجھے ملتی رہتی ہے۔ کمپنی کے شیڈول کے مطابق اسے فروری میں لانچ ہونا تھا مگر اس حریف کمپنی نے ہماری گیم کا نامکمل ورژن اسٹیل کر کے اسے ہم سے پہلے ہی اپنا نام لگا کر لانچ کر دیا۔ اس کی بات سن کر ہجر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ وہ لوگ آپ کی گیم کیسے چرا سکتے ہیں؟ آپ کو کاپی رائٹ کلیم کرنا چاہیے، اس نے مشورہ دیا۔ کاپی رائٹ کلیم کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ ان کی گیم لانچ ہو چکی ہے جبکہ ہماری ابھی ڈرافٹ ورژن میں ہے، وہ ناامیدی سے بولا۔ تو پھر اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس بندے کو ڈھونڈنا ہے جس نے گیم ان تک پہنچائی ہے۔ یہ کام یقیناً کمپنی کے کسی ورکر کا ہی ہے کیونکہ کسی باہر کے بندے کی کمپنی کے سسٹم تک رسائی ممکن نہیں۔ اس ورکر کو ڈھونڈنے کے لیے انکوائری گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ رہی بات گیم کی تو وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ پچھلی ساری محنت ضائع ہو گئی ہے اور اب ہمیں نئے سرے سے ایک دوسری گیم ڈیزائن کرنی پڑے گی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے آگے کی پلاننگ کی۔ مجھے یقین ہے آپ بہت جلد پچھلی والی گیم سے بہتر گیم بنا لیں گے۔ ہجر نے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا مگر اس کے لیے ہمیں جلد از جلد دبئی واپس جانا ہوگا۔ ہجر نے اس کے جملے میں ہمیں کے ضمیر مفعولی کو نوٹس نہیں کیا تھا تبھی فوراً سے بیشتر بولی، ٹھیک ہے آپ جائیں دبئی، صرف میں نہیں آپ بھی جائیں گی میرے ساتھ۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے کچھ دیر پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان میں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں امریکہ جاؤں گی اور اپنی جاب کنٹینیو کروں گی۔ ہجر نے اپنا فیصلہ سنایا، امریکہ جانے کا خیال تو ذہن سے نکال ہی دیں۔ رہی بات جاب کی تو دبئی کی سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن میں آپ کے ڈاکومنٹس بھیج چکا ہوں میں، بہت جلد آپ کو جاب کے لیے کال آ جائے گی۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا جیسے خود کو پہلے سے ہی اس گفتگو کے لیے تیار کیے بیٹھا تھا۔ مجھ سے پوچھے بغیر سارے فیصلے آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میرے ڈاکومنٹس کیسے آئے آپ کے پاس؟ کہیں آپ نے میرے ٹریولنگ بیگ میں تو نہیں نکالے؟ وہ اب مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں نے نہیں نکالے، مجھے تو ایلکس نے لا کر دیے تھے۔ الہان نے خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے سارا ملبہ ایلکس کے سر ڈالا۔ اس کی بات سن کر ہجر کو 3 دن پہلے کا واقعہ یاد آیا جب وہ آفیسر رضا حمید کے دیے گئے اسپیسیمن دیکھ رہی تھی۔ تب ایلکس اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ سارے اہم ڈاکومنٹس وارڈ روم میں رکھنے کے بجائے ٹریولنگ بیگ میں رکھتی ہے کیونکہ ایمرجنسی کہیں جانے کی صورت میں اسے مشکل نہ ہو۔ اسپیسیمن رکھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور یقیناً اس کی جانے کے بعد ایلکس نے ڈاکومنٹس نکالے ہوں گے۔ ایلکس کو آپ نے ہی بھیجا ہوگا نا؟ آپ انتہائی وہ اسے سخت سنانے ہی والی تھی مگر پھر ارادہ ترک کر کے غصے پر قابو پانے لگی۔ اس وقت دبئی جانا میری مجبوری ہے کیونکہ کمپنی کو میری ضرورت ہے۔ آپ کو یہاں چھوڑ کر میں قطر نہیں جاؤں گا، سو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ رہی بات پاکستان دیکھنے کی تو ہم کچھ مہینوں بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ جو جگہیں آپ نے دیکھنی ہیں میں ان سب جگہوں پر لے جاؤں گا، وعدہ رہا۔ وہ اب نرم لہجے میں اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں بابا کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے 2 دنوں سے اس میں اور ہارون میں نوید کی دیوار گر چکی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ ان سے ملی تھی اور اتنی جلدی چھوڑ کر جانے پر وہ قطعاً راضی نہ تھی۔ ہارون چچا اور احتشام چچا ہمارے ساتھ ہی دبئی جائیں گے، چونکہ ہماری شادی کے باقی فنکشنز دبئی میں ہوں گے، اس لیے انہیں وہاں آنا ہی پڑے گا۔ وہ سب کچھ پہلے سے ہی سوچے بیٹھا تھا۔ شادی کے فنکشنز دبئی میں ہوں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ان کی گفتگو کے دوران ہی سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، جس کا احساس بھی نہ ہوا تھا انہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے سوچا تھا کہ 15-20 دن بعد کی تاریخ رکھ لیں گے بارات اور ولیمے کی، مگر اب چونکہ مجھے واپسی جلدی جانا ہے، سو احتشام چچا ہارون چچا سے مشورہ کر کے کوئی قریب کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہجر نے خفگی سے لب کھینچے۔ آپ ایک بار پھر سارے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میری رائے لینی چاہیے تھی۔ وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ تو الہان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر اپنی غلطی تسلیم کرنے میں اس نے دیر نہ لگائی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ خیر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، اب آپ بھی اپنی رائے دے سکتی ہیں۔ بتائیں کہ شادی کے بعد آپ کہاں رہنا پسند کریں گی؟ دبئی ہی ٹھیک ہے۔ ہجر نے اختلاف نہ کیا، کیونکہ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہونے کے باوجود بھی اس کی بات کا مان رکھتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ مرضی بے شک وہ اپنی کرے، مگر اس سے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت رائے ضرور لے۔ میرے سب دوست احباب دبئی میں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شادی کے فنکشنز دبئی میں ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یوں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہجر کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دبئی میں ہی رکھ لیتے ہیں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اگر وہ پہلے یوں نرم لہجے میں اس سے پوچھ لیتا تو وہ تب ہی مان جاتی۔ شادی کی ڈیٹ؟ وہ اب سارا اختیار اس کو سونپ رہا تھا۔ ڈیٹ جب مرضی کی رکھ لیں، مگر مور اور فار کی شرکت لازمی ہونی چاہیے۔ ان کے بغیر میں شادی تو کیا شادی کی شاپنگ بھی نہیں کروں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ آپ انہیں انوائٹ کر لیں۔ میں انہیں فون پر انوائٹ نہیں کرنا چاہتی، میں انہیں دعوت نامہ دینے جاؤں گی خود۔ وہ لوگ آپ سے ملے نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ناروے جا کر انہیں مل لیں، تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ اگر آپ کو آفس ورک کی فکر ہے تو جہاں اتنے دن کیس کی وجہ سے آپ نے سب کچھ سائمن کے سپورٹ کیے رکھا، وہاں 2 دن اور صحیح، میں ناروے میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، اس نے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ، اور کوئی حکم؟ وہ مسکراتے لہجے میں فرما بردار شوہر کے تمام ریکارڈ توڑتے بولا۔ اس کی اس قدر فرما برداری کو دیکھ کر ہجر اشک آ کر گرنے کو تھی۔ گولی ٹانگ پر لگی تھی، مگر مجھے لگتا ہے اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ اسے کوئی جواب دیے بغیر ہجر سر جھٹک کر بڑبڑاتے گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ الہان نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ یہ منظر ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بنے ٹیریسڈ ہاؤس کا تھا۔ پھولوں سے مہکتے اس گھر کے اندر قدم رکھو تو اوپن کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچن میں جھانکنے پر وہ مڈل ہیئر کٹ والی لڑکی سلپ کے قریب کھڑی اسکرمبل ایگ بنانے میں مصروف دکھائی دی۔ وہ صبح 5 بجے ناروے پہنچے تھے اور صبح صبح مور اور فار کو ڈسٹرب کرنا اسے مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ لوگ سیدھا ہجر کے گھر آئے تھے۔ الہان کا ارادہ تو کسی ہوٹل میں جانے کا تھا، مگر ہجر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا کہنا تھا کہ دبئی میں وہ اسے جہاں لے کر گیا تھا وہ بغیر مخالفت کیے چلی گئی تھی، اور ناروے میں مرضی اس کی چلے گی، کیونکہ ناروے وہ اسے لائی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑے کھڑے طویل بحث کرنے کے بعد الہان اس کے ساتھ آنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہ گھر پہنچے تھے۔ اسے گھر کی دوسری منزل پر بنے کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ خود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ اس کا بالکل صاف ستھرا تھا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی مور وقتاً فوقتاً میڈ کو بھیج کر اس کے گھر کی صفائی کروا لیا کرتی تھیں، تاکہ اچانک آنے پر اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کھڑکی کی جانب قدم بڑھائے۔ پردہ ہٹا کر اس نے باہر دیکھنے پر ہر شے برف سے ڈھکی نظر آئی۔ برف اب پچھلی بار کی نسبت زیادہ تھی، مگر اب اسے جانے کیوں یہ برف بری نہیں لگ رہی تھی۔ شاید یہ اس کی اندرونی کیفیت یکسر بدل جانے کا باعث تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا تاکہ ناشتہ بنا سکے۔ وہ ناشتہ بنانے میں ہی مصروف تھی جب الہان نکھرا نکھرا سا سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ وہ اسے کچن میں دیکھ چکا تھا، تبھی اس کی جانب آ گیا۔ گڈ مارننگ سر، ویلکم ٹو اوسلو۔ مائی نیم از ہجر اینڈ آئی ول بی ایٹ یور سروس دس مارننگ، سو ٹیل می واٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو فار بریک فاسٹ۔ اسے کچن میں آتے دیکھ کر ہجر چہرے پر پرتکلف مسکراہٹ سجائے بولی۔ آپ مجھ پر طنز کر رہی ہیں؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ہوٹل میں رہنے کی ضد کے باعث وہ ایسا کہہ رہی ہے، تبھی مصنوعی خفگی سے بولا، میری اتنی مجال، میں تو بس آپ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ آپ کو یہاں ہوٹل کی نسبت بہتر ماحول ملے گا، اور ساتھ ایک خوبصورت شیف بھی۔ وہ سالمن مچھلی کو رائی بریڈ پر رکھتے ہوئے خوش دلی سے بولی تھی۔ خوبصورت شیف؟ بالکل ڈورا دا ایکسپلورر جیسی۔
اس کی بینگز کو اور کندھے تک آتے بالوں کی وجہ سے الہان اسے امریکن کارٹون کے مین کردار ڈورا سے تشبیہ دے رہا تھا، حالانکہ ہجر کے بال ڈورا کی نسبت لمبے تھے۔ اس کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے تو ہجر کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے، پھر ڈورا کی شبیہ ذہن میں آتے ہی اس نے خفگی سے ایبرو بھینچے۔ آپ میرے بالوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو الہان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میرے بالوں کو کچھ کہنے سے پہلے آپ اپنے بالوں کو دیکھیں، جنہیں ٹھیک سے سنوارنے کی کبھی زحمت نہیں کی آپ نے۔ الہان کی آنکھیں صدمے سے پھیلیں جبکہ ہجر اپنی بات جاری رکھتے بولی، 2 دفعہ ہی میں نے آپ کے بال بنے ہوئے دیکھے ہیں، ایک پہلی ملاقات میں اور دوسری مرتبہ جب دبئی میں آپ میٹنگ سے آئے تھے، ورنہ تو ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے بال ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حساب برابر کرنے کی خاطر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس بات کا احساس اسے الہان کے چہرے پر پھیلی محظوظ مسکراہٹ دیکھ کر ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھے اتنا نوٹس کرتی ہیں۔ اس کی پرشوق نگاہیں ہجر پر جمی تھیں، جو اس کی بات سن کر خجل ہوئی۔ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں کرتی میں آپ کو۔ یہ بات تو بس ذہن میں آئی تو سوچے سمجھے بغیر بول دی، ورنہ میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہر کسی کو نوٹس کر سکوں۔ خجالت مٹاتے اس نے وضاحت دی، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، ورنہ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا ہجر بول اٹھی، بحث ختم کریں اور ناشتہ کریں اب خاموشی سے۔ اس نے ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی اس کے مقابل نشست پر بیٹھ گئی۔ سالمن مچھلی اور اسکریمبلڈ انڈوں والے اوپن فیس سینڈوچ اور اوٹ میل پر مشتمل ناشتہ الہان کو سرو کرنے کے بعد ہجر خود بھی ناشتے سے انصاف کرنے لگی۔ کب جانا ہے آپ کے فوسٹر پیرنٹس سے ملنے؟ وہ جوس کے گھونٹ بھرتا بولا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، شام میں چلیں گے، وہ اس کے آرام کے خیال سے بولی۔ فلائٹ کے دوران آرام کر لیا تھا میں نے، سو میرے آرام کی وجہ سے تاخیر نہ کریں، البتہ آپ اگر تھک گئی ہیں تو آرام کر لیں، شام میں چلے جائیں گے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، میں تو بالکل فریش ہوں۔ اس نے ایک نظر فون اسکرین پر کو روشن کر کے ساتھ کے ہندسے کو ٹکرائی سوئیوں کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئی، ناشتہ کر کے چلتے ہیں۔ فار نے 8 بجے آفس جانا ہوتا ہے، کوشش کریں گے کہ ان کے جانے سے پہلے ہی پہنچ جائیں تاکہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اس کی بات سن کر الہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتہ وہ تقریباً کر ہی چکے تھے تو اس لیے اگلے چند منٹوں میں اس نے الہان کی مدد سے کچن سمیٹا، پھر چینج کرنے چلی گئی۔ الہان لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جب کچھ دیر بعد وہ کالی جینز اور سفید ٹرٹل نیک پل اوور میں ملبوس وہاں آتی دکھائی دی۔ بال ہمیشہ کی طرح کندھوں پر بکھرے تھے۔ اسے باہر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی راہداری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ راہداری کے اختتام پر بنے کیبنٹ سے اس نے ببل ہیٹ نکال کر پہنی اور بیڈ روم سے کوٹ لیتے ہوئے وہ دروازے کے پاس گئی۔ لانگ شوز اور کوٹ پہن کر جو ہی اس نے باہر قدم رکھا، برف سے بھرے پورچ نے اسے خوش آمدید کہا۔ سورج نکلا ہوا تھا مگر اس کی شعاعوں میں حدت مفقود تھی، تبھی برف پگھلی نہیں تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں گھساتے گیٹ کی جانب بڑھی جہاں کیب کھڑی تھی، جسے کچھ دیر پہلے الہان نے منگوایا تھا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ ناروے میں آدھا سال سورج دیکھنے کو نہیں ملتا، مگر یہاں تو سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ راستے کے دوران الہان نے تبصرہ کیا، سورج واقعی چند مہینے دکھائی نہیں دیتا، مگر صرف شمالی علاقوں میں، اوسلو جنوب میں ہے، سو یہاں سورج غائب تو نہیں ہوتا مگر دن چھوٹے ضرور ہو جاتے ہیں۔ عموماً اوسلو میں سردی کے مہینوں میں سورج 6 سے 8 گھنٹوں بعد ہی غروب ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے موسم سرما کی نسبت گرمیاں یہاں گزارنا زیادہ پسند ہیں، کیونکہ گرمیاں بہت سی ایکٹیویٹیز لاتی ہیں کرنے کے لیے۔ ہجر نے جواب دیا، سردیوں میں بھی آپ اسکیئنگ، سلائیڈنگ یا آئس ہائیکنگ کر سکتی ہیں۔ الہان نے سردیوں کی چند ایکٹیویٹیز کے نام لیے۔ یہ سردیاں اچھی ہیں مگر باہر اور گرمیوں کی کیبن ٹرپ کا متبادل نہیں۔ ناروے میں سب سے اچھی ایکٹیویٹی مجھے کیبن ٹرپ ہی لگتی ہے۔ یہاں کا رواج ہے کہ لوگ جنگل میں کسی بھی قریبی جھیل یا فیورڈ کے کنارے ایک کیبن رینٹ پر لیتے ہیں اور پھر وہاں غار والے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ نارویجین لوگوں کو کیو مین کی طرح زندگی بسر کرنا بہت پسند ہے۔ میں ناروے کی نہیں ہوں مگر اس کے باوجود بھی مجھے کیو مین لائف سٹائل بہت پسند ہے، وہ جذب کی کیفیت میں بولی۔ اس سے پہلے الہان جواب میں کچھ کہتا، اکربریک رہائشی علاقے میں گاڑی رکی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تو ہجر ایک خوبصورت سے گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ الہان نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایرک پائپر کے نام کی نیم پلیٹ کو ہجر نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا، پھر دروازے کا کوڈ ڈائل کرنے لگی۔ اس وقت مور کچن میں ہوں گی اور فار یقیناً فلم جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ آہستگی سے دروازہ کھولتے وہ دھیمی آواز میں بولی۔
الہان اس کا پرجوش انداز دیکھ کر طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ہجر نے بیڈ روم میں کوٹ اور جوتے اتارے تو الہان نے بھی اس کے انداز کو اپنایا۔ ہجر نے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سے جاتے قدموں سے کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ سلپ کے پاس کھڑی مور تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے فار کا ناشتہ بنانے میں مگن تھی۔ جب وہ ان سے 2 قدم پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ایک دم پرجوش انداز میں بولی، "ہالو مور"، اچانک سے تیز آواز سن کر مور نے دہل کر مڑ کر دیکھا۔ ہجر نے انہیں اپنی آمد کے متعلق اطلاع نہ دی تھی، اس لیے سن کر چہرے پر ظاہر ہونے والا پہلا بے یقینی کا تاثر ہی تھا۔ "ہجر، تم یہاں کیسے؟ تم تو پاکستان میں تھی نا"، وہ لہجے میں حیرت سم موئے بولی اور ساتھ ہی اسے گلے لگایا۔ "آپ سے ملنے آئی ہوں"، وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ "بہت اچھا کیا تم نے۔ خیر بتاؤ کیسی ہو؟ دیکھنے میں تو پہلے کی نسبت کمزور لگ رہی ہو۔ اپنا خیال نہیں رکھتی تھی نا تم؟ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے کہ خیال رکھا کرو اپنا، مگر تم"، وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ڈانٹ رہی تھی جب ہجر نے ان کی بات کاٹی۔ "میں بالکل ٹھیک ہوں مور"، وہ ذرا زور دے کر بولی۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی کا دھیان الہان کی جانب نہیں گیا تھا، جو کچن کے دروازے میں کھڑا ماں بیٹی کا پیار دیکھ رہا تھا۔ "اکیلی آئی ہو"، مور کو اچانک خیال آیا۔ ان کی بات سن کر ہجر کا دھیان بھی الہان کی جانب گیا۔ "نہیں، الہان بھی ساتھ آئے ہیں"، انہیں جواب دے کر ہجر نے الہان کی تلاش میں رخ موڑا جو پہلے ہی گفتگو کا رخ اپنی جانب مبذول ہوتا دیکھ آگے بڑھا تھا۔ "ہالو مور"، ہجر کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ پرتکلف مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سے نارویجن انداز میں ہی گریٹ کرنے لگا۔ "ہالو بیٹا، کیسے ہیں آپ"، مور شریں لہجے میں بولی، ساتھ ہی تند نگاہوں سے ہجر کو گھورا۔ "میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں"، اس نے اخلاقیات نبھائیں۔ "بالکل ٹھیک، آئے باہر لاؤنج میں چلتے ہیں"، وہ بولی، ساتھ انہیں باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ "ہجر، تم نے مجھے الہان کے آنے کا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بچے کو دیکھو کتنی دیر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کھڑا ہونا پڑا ہے۔ پہلی مرتبہ گھر آیا ہے وہ اور تم خاطر مدارت کرنے کے بجائے میرے ساتھ باتوں میں لگ گئی ہو۔ کم از کم تم بتا تو دیتی مجھے"۔ کچن سے نکلتے الہان کی موجودگی کا خیال کیے بغیر انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ "مور، آپ نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا"، مور کی ڈانٹ سے اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ یہ ڈانٹ سننے کی عادی تھی۔ البتہ الہان کے سامنے ڈانٹ پڑنے پر جزبز ہوئی تھی۔ تبھی اس نے فوراً موضوع بدلا۔ "فار کہاں ہیں"، وہ فار کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے بولی۔ "آفس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تم رکو میں بلاتی ہوں"۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی نشست سے اٹھتی، فار کمرے سے نکل کر لاؤنج کی جانب بڑھتے دکھائی دیے۔ "کوئی آیا ہے الیگزینڈرا"، وہ باتوں میں آوازیں سن چکے تھے تبھی بولے، پھر ہجر پر نگاہ پڑتے ہی مسکرائے۔ "اچھا، تو میری بیٹی آئی ہے"، وہ ہجر کی جانب بڑھے جو انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ الہان سے بغل گیر ہوئے۔ وہ اب وہیں لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، جبکہ مور اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ فار الہان سے ان کے بزنس کے متعلق بات چیت کرنے لگے تو ہجر مور کی مدد کرنے کے خیال سے کچن میں آ گئی۔ وہ حسب معمول شیلف پر بیٹھی تھی تبھی مور نے گھورا، پھر کوئی توقف کے بعد پرسوچ انداز میں بولی، "الہان ناشتے میں کیا شوق سے کھاتا ہے"۔ وہ الہان کے پسند کے مطابق ناشتہ بنانا چاہتی تھیں تبھی پوچھ بیٹھیں۔ "سب کچھ ہی کھا لیتے ہیں"، اسے الہان کی پسند ناپسند نہیں معلوم تھی تبھی جان چھڑانے والے انداز میں بولی، "تمہیں اس کی پسند ناپسند نہیں معلوم"، گردن ترچھی کر کے مور نے خفگی بھرے لہجے میں سوال کیا۔ "نہیں، کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی ہماری"۔ "خیر آپ ناشتہ نہ بنائیں ہمارے لیے، ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں"۔ اس نے ڈانٹ سے بچنے کی خاطر فوراً موضوع بدلا۔ اس کی بات سن کر مور نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ "اچانک ناروے آنے کا پلان کیسے بن گیا تمہارا"، کچھ توقف کے بعد وہ بولی۔ ہجر نے جواب میں انہیں الہان کے آفس میں ہونے والے مسئلے سے لے کر شادی کی ڈیٹ فکس ہونے تک کی ساری بات مختصراً بتائی۔ "روٹین لائف پر کب واپس جا رہے ہیں آپ"، وہ چاروں شام کے وقت خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ فار الہان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، "بس ایک دفعہ یہ شادی کا سلسلہ ختم ہو جائے پھر رہی زندگی معمول پر آ جائے گی"، الہان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ "فار، دراصل ہم لوگ شادی کی باقی رسومات کرنے کا سوچ رہے ہیں، مگر سمجھ نہیں پا رہے کہ شادی کون سے ملک میں رکھیں۔ آپ لوگ ناروے میں ہیں، احتشام چچا اور بابا پاکستان میں ہیں اور الہان کے دوست دبئی میں ہیں۔ الہان کا تو کہنا ہے دبئی میں رکھتے ہیں شادی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں"، ہجر رسانیت سے بولی تو الہان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وینیو تو وہ لوگ دبئی میں رکھ چکے تھے، مگر اس کے باوجود ہجر کا فار سے مشورہ لینے کی منطق الہان سمجھ نہ پایا۔ چونکہ رہائش آپ نے شادی کے بعد دبئی میں اختیار کرنی ہے، اس لیے اصولاً شادی بھی وہاں ہی ہونی چاہیے تاکہ سب کو شادی کی خبر ہو جائے، فار نے رائے دی۔ "ٹھیک ہے پھر دبئی ہی صحیح رہے گا"، ہجر الہان کی جانب دیکھتے بولی جس کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ "فار، شادی کی تاریخ بھی بتا دیں، فرم کے معاملات کا حساب دیکھ لیں، پھر بتائیں کہ آپ کب فارغ ہوں گے۔ ہم آپ کی بتائی گئی ڈیٹ رکھ لیں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے آ جائیں"،
اس نے تاریخ رکھنے کا اختیار بھی فار کو دیا تو الہان کی حیرت حد سے سوا ہوئی، کیونکہ ایک ہفتے بعد کی تاریخ بھی وہ لوگ رکھ چکے تھے۔ ڈیٹ آپ لوگ کوئی سی بھی رکھ لیں، فلم کے معاملات آپ کی شادی سے اہم نہیں ہیں، سو بے فکر رہیں، آپ جو بھی تاریخ رکھیں گے ہم آ جائیں گے۔ فار بولے تو ہجر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ جس دن کہے گی وہ لوگ سارے اہم کام پس پش ڈال کر آ جائیں گے، مگر اس کے باوجود اس نے ان سے پہلے پوچھا تھا، انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کی رائے کی اہمیت اس کی زندگی میں برقرار ہے۔ بے شک اسے اپنا ملک، اپنا باپ اور خاندان واپس مل گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مور اور فار کو فراموش کر گئی تھی۔ ان کی محبت اور ان کی حیثیت ابھی بھی وہی تھی جو پہلے تھی۔ فار کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر الہان کو بھی ہجر کے فعل کی منطق سمجھ آ گئی۔ ہجر کا رشتوں کی نزاکت کو سمجھنا اور دوسروں کو مان دینے کا انداز اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے فار، پھر اگلے ہفتے کی تاریخ سوچی ہے ہم نے، اور آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ جلدی آ جائیں۔ اس نے تاکید کی تو مور اور فار نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اگر بریکٹ رہائشی علاقے کے لیٹر ریسٹورنٹ کی دوسری منزل پر ایک میز کے گرد ہجر اپنے سارے دوستوں کے بیچ براجمان تھی۔ الہان بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہجر نے ان سب کو شادی پر انوائٹ کرنے کے لیے بلایا تھا، اور سوائے سائمن کے اس کے سبھی بآسانی آ گئے تھے، کیونکہ آج ناروے میں نیو ایئر کی چھٹی تھی۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے جب اچانک سے مارکس کو ہجر کے پاکستان جانے کا خیال آیا۔ تبھی اس نے پوچھا، ہجر کیسا رہا تمہارا پاکستان کا ٹرپ؟ وہ ٹرپ نہیں تھا، ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی۔ نورا نے اس کی تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی بات سن کر مارکس نے دونوں نگاہوں سے اسے گھورا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا ہجر بولی، اچھا رہا پاکستان کا ٹرپ، اور پاکستان سے یاد آیا کہ مجھے وہاں سارا ملی تھی۔ وہ ایک دم پرجوش ہوتے ہوئے بولی، کون سارا؟ جولیا تعجب سے بولی، وہی محب وطن پاکستانی جس سے ہجر کا ایک دفعہ مقابلہ ہوا تھا۔ فلپ کے ذہن میں سارا کی چھوی آئی تھی تو وہ فوراً بولا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کی معنی خیز نگاہوں کا رخ اس کی جانب ہوا۔ کبھی کبھی چند لوگ یاد رہ جاتے ہیں بندے کو، وہ ذرا خفیف ہوتے بولا، تمہیں تو ویسے بھی کلاس کی ساری لڑکیوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے ہوم ایڈریس بھی یاد ہوتے ہیں۔ جینی جل کر بولی، پھر ہجر کی جانب متوجہ ہوئی، تم بتاؤ کہاں ملی سارا؟ کیس کے دوران دکھائی دی تھی مجھے۔ بعد ازاں میں اس کے اپارٹمنٹ ملنے گئی۔ ہائی اسکول ختم ہونے کے بعد اس کی فیملی اوسلو سے ٹرامسو شفٹ ہو گئی تھی، وہیں سے اس نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور اب پاکستان میں جاب کرتی ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ پاکستان نے اسے پہچان دی ہے، سو وہ اس زمین کی قرضدار ہے، اور یہ قرض وہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر کے ادا کر سکتی ہے۔ ہجر سارا کی سوچ بتانے لگی تو سب کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ ابھرے۔ سارا کی سوچ شروع سے ہی مختلف ہے، نورا نے تبصرہ کیا۔ ایسی سوچ کے حامل کم ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں، ورنہ آج کے دور میں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا ملک کی یونیورسٹی سے پڑھ لکھ جائے، پھر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کے بجائے کسی بیرون ملک سیٹل ہو جائے۔ یہ لوگ اپنے ملک کے وسائل استعمال کر کے دوسرے ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس فعل کے مرتکب ہیں۔ ہم سب اپنے ملک کا قرض ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں، سو ہمیں چاہیے کہ خود کو سدھاریں اور جتنا ہو سکے اس ملک کی بہتری کی کوشش کریں۔ ہجر تاکیدی انداز میں بولی، اور ساتھ ہی اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ مستقبل میں الہان کو پاکستان شفٹ ہونے پر راضی کرے گی، کیونکہ اس کے دل میں بھی اپنے ملک کا قرض ادا کرنے کی تمنا تھی۔ ولیم سے باتوں میں مصروف الہان پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہ خود مارکس اور نورا کی جانب متوجہ ہوئی، جو پھر کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ اسلام آباد کے سینٹرل جیل میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی میں جیل کے تنگ و تاریک گوشے میں دو مجرم سرگوشیانہ انداز میں آپس میں بات کر رہے تھے۔ ان دو میں سے ایک مجرم مطبع کمال تھا اور دوسرا بھی قتل کیس کا ہی مجرم تھا، اور وہ دونوں مجرم اس وقت ایک خاص منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت متعین کر رہے تھے۔ کچھ دیر بحث و مباحثے کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچے تو دوسرا مجرم اٹھ کر اپنے بستر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مطبع کمال وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں سوچتے یکدم غیر دانستگی میں اس کی نگاہ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر بنے باز کے نشان پر پڑی تو ماضی کا ایک منظر اس کے ذہن میں آیا۔ کیا کر رہے ہو اعظم؟ عقب سے آتی اپنی ماں کی آواز سن کر وہ نوجوان یکدم حیران ہوا، کیونکہ اس کی ماں کو اسے مخاطب کرنے کی کم ہی فرصت ملتی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ پنجرے کے پاس بیٹھے ذہن میں رکھی چارپائی پر بیٹھا نوعمر رتبہ اپنے بڑے بھائی اعظم اور ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ اعظم اب باتوں میں مقید مری ہوئی گلہری اپنی پشت پر
چھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی ماں اسے پشت پر کچھ چھپاتا دیکھ چکی تھی، تبھی سختی سے اسے مخاطب کرتے بولی، اعظم کیا چھپا رہے ہو؟ ہاتھ آگے کرو اپنے۔ ماں کی بات پر بادل خواستہ اس نے مری ہوئی گلہری ماں کے سامنے کی، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر اشتعال بھرے تاثرات ابھرے۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے تمہیں کہ ہر روز جانوروں کو مار کر گھر نہ لایا کرو، کیوں کرتے ہو تم یہ سب؟ جانتی تو ہیں آپ، باز کے لیے لایا ہوں میں یہ جانور، اسے زندہ رکھنے کے لیے خوراک تو فراہم کرنی پڑے گی نا۔ وہ اب دوبارہ چھوٹے سے پنجے کے قریب بیٹھ گیا جس میں ایک باز کو قید رکھا گیا تھا۔ پنجے کا دروازہ کھول کر اس نے جو ہی ہاتھ میں مکی گلہری اندر باز کی سن پھینکی تو وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ تم اس پرندے کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں ہر روز اس کی خوراک پوری کرنے کے لیے خوار ہوتے رہتے ہو؟ اس کی ماں نے بیزاری سے سوال کیا۔ مجھے یہ پرندہ پسند ہے اور آپ جانتی ہیں جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے قید کر لیتا ہوں۔ اس کی نظریں گلہری کو نوچتے باز پر جمی تھیں۔ تمہاری قید میں یہ مر جائے گا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں، باز قید میں زیادہ لمبی عمر گزارتے ہیں، انہیں قید پسند ہے، سو بے فکر رہیں، یہ قید کی گھٹن سے کبھی نہیں مرے گا۔ باز کی دردی مائل آنکھوں پر نگاہ جماتے وہ پریقین انداز میں بولا، پھر مزید گویا ہوا، جانتی ہیں اماں، اس کی بینائی انسانوں سے 8 گنا زیادہ ہے، یہ دور سے ہی اپنے شکار کو پہچان لیتا ہے اور اس کی یہ خاصیت ہی مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر بے بسی سے اس کی ماں نے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ محسوس کر چکی تھی کہ ان کا بیٹا عام بچوں سے مختلف تھا۔ اس کا تنہائی پسند، بے رحم اور سرد انداز اکثر اوقات انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیتا۔ دیکھو اعظم، تم اپنی ان عجیب حرکتیں کو ترک کر دو ورنہ میں تمہارے ابا کو شکایت لگاؤں گی تمہاری۔ جب کوئی اور راہ سجائی نہ دی تو انہوں نے اسے اس کے باپ کو بتانے کی دھمکی دی، جس کا اعظم پر کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ اعظم کی حرکتیں سدھرنے کی بجائے مزید بگڑنے لگیں۔ ہر من پسند چیز کو دسترس میں لانا اس کا معمول تھا۔ ماں کو بیمار دادی کو سنبھالنے سے جب فرصت ملتی تو اسے ٹوک دیتی، مگر اس کے باپ کی سخت مزاجی کے باعث کبھی اسے اعظم کی حرکتوں کے متعلق نہ بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ اعظم کے حوصلے دن بدن مزید بڑھتے گئے۔ اعظم اور اتبا کی عمروں میں فرق زیادہ تھا، اس لیے ان دونوں میں عام بھائیوں جیسی کوئی ہنسی مذاق والی بات نہ تھی۔ تاہم اتبا اپنی مرضی کے مالک اپنے بڑے بھائی سے متاثر ضرور تھا۔ اسے اپنے بھائی کی ہر عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ ماں باپ کے وصال کے بعد اتبا نوعمر تھا، تاہم اعظم جوان تھا تبھی اس نے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ جہاز نہ ہونے کے باعث اعظم کا دبئی آنا جانا زیادہ تھا۔ وہ زیادہ تجارت بھی دبئی کی بندرگاہ سے ہی کرتا تھا، تبھی وہ اتبا کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے گیا اور اسے وہاں لاوارثوں کی مانند ایک گھر میں چھوڑ دیا۔ اپنے پیشے کے باعث وہ کئی دن گھر نہیں آتا، مگر اس سب کے باوجود بھی اتبا کو اپنا بھائی عزیز تھا۔ جب اعظم نے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کیا تو اس نے باز کے نشان کو اپنے وکٹمز کی پہچان بنایا، اور اعظم کا بدلہ لینے کے لیے جب اتبا اس سے شامل ہوا تو اس نے بھی اپنے بھائی کی تقلید کی۔ وہی جنوری کی یکبستہ رات میں جیل کی دیوار کے ساتھ بیٹھا اتبا اپنے دوسرے ساتھی کی آواز پر ماضی سے حال میں واپس آیا۔ اس کا ساتھی اس نے محتاط ہونے کا کہہ رہا تھا کیونکہ کچھ دیر میں جیلر راؤنڈ پر آنے والا تھا اور اس جیلر کو مار کر انہیں فرار ہونا تھا۔ وہ اسلام آباد کی ایک خوبصورت صبح تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل لان چیئر پر بیٹھے سورج کی سنہری روشنی کی حدت جست کر رہے تھے۔ الہان لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا جبکہ ہجر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کل شام وہ ناروے سے واپس آئے تھے اور آج انہیں اسلام آباد سے ساری چیزیں پیک کرنی تھی تاکہ وہ کل بآسانی دبئی جا سکیں۔ احتشام چچا اور ہارون کو الہان کی شادی کے انتظامات کرنے کی غرض سے پہلے ہی دبئی روانہ کر چکا تھا، سو اس وقت الوی ہاؤس مکمل طور پر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے الہان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو غیر معینہ نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر ہجر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نظروں کے اس تصادم پر الہان کی آنکھوں میں کچھ حیرت در آئی۔ دھوپ کی تمازت کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر الہان کی توجہ کا مرکز اس کی آنکھیں تھیں۔ اسے لگا کہ وہ منظر اس کی نظر کا دھوکہ ہے، تبھی اس نے سر جھٹکا، پھر دوبارہ سر اٹھا کر آنکھوں کی بتلیاں سکیڑتے ہجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ منظر میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کیا ہوا ہے؟ ہجر اس کا ارتکاز محسوس کر چکی تھی، تبھی بولی، کچھ نہیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ ہجر کا کوئی راز جان گیا ہو۔ بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ ذرا متجسس ہوئی تھی، تبھی بات پر زور دیتے بولی۔ اس کی بات پر الہان نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اس کی جانب دیکھا، پھر بولا تو لہجہ مسکراتا ہوا تھا، آپ جب میری جانب دیکھتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کی بتلیاں پھیل جاتی ہیں، اور میں نے کہیں پڑھا تھا when you look at someone you love your pupils dilate۔ جب آپ کسی ایسے شخص کی جانب دیکھتے ہیں
جس سے آپ کو محبت ہو تو آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ، جو بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لمحے میں جذبت ہوئی اور فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں نہیں مانتی اس بات کو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا، مگر پھر بھی اس نے خجالت مٹانے کی غرض سے تردید کی۔ یہ بات حقیقت ہے، الہان نے اس کی تردید رد کی۔ اچھا، آنکھوں کی پتلیاں تو تب بھی پھیل جاتی ہیں جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں نفرت ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کو دیکھیں جس سے ہم خوفزدہ ہوں۔ اس نے جواز پیش کیا، یہاں نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے آپ کو نفرت ہے اور نہ ہی کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز۔ سو پتلیاں پھیلنے کی یہ دو وجوہات تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مگر ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات ختم ہوتی ہجر بول اٹھی، دھوپ کی وجہ سے پیپل پھیل رہے ہوں گے۔ نظریں ملانے سے گریز کرتے ہوئے اس نے ایک اور جواز پیش کیا، روشنی میں پتلیاں سکڑنے کا تو سنا تھا، مگر پھیلنے کا پہلی دفعہ سنا ہے۔ وہ لہجے میں مصنوعی حیرت لاتے بولا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے ہجر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اور کوئی جواز ہے تو وہ بھی پیش کر دیں۔ کچھ توقف کے بعد الہان دوبارہ بولا، میری آنکھیں کالی ہیں اور چونکہ پیپل بھی سیاہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پھیلنا یا سکڑنا آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی جلدی ماننے والوں میں سے کہاں تھی۔ تبھی اس نے پھر کوشش کی، دنیا میں کسی کی آنکھیں سیاہ نہیں ہیں۔ درحقیقت کالے رنگ کی آنکھیں ہوتی ہی نہیں، زیادہ میلانن ہونے کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ گہرا بھورا ہو جاتا ہے جو بظاہر کالا لگتا ہے، مگر اگر تیز روشنی میں دیکھا جائے تو سیاہ پتلیوں میں اور ڈارک براؤن لینس میں واضح فرق محسوس ہو جاتا ہے، جیسے ابھی سورج کی روشنی میں مجھے محسوس ہو گیا۔ الہان نے اس کی دلیل رد کی تو وہ لاجواب ہوئی، کسی نے صحیح کہا ہے کہ آنکھیں دل کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ کی آنکھیں سب بتا چکی ہیں تو آپ حقیقت سے نظر کیوں چرا رہی ہیں؟ کیوں نہیں اپنی محبت کا اقرار کر لیتی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ ہجر کوئی جواب دیتی، الہان کا فون بج اٹھا۔ اس کال کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کے ہجر نے دل میں شکر ادا کیا۔ فون پر آفیسر رضا حمید کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ لائن کی دوسری جانب سے جو بات کہی گئی اسے سن کر الہان کے تاثرات یکدم بدلے۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی دیکھ کر ہجر بھی متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے فون بند کرتے دیکھ کر ہجر بولی، اتبا کمال جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے بولا، وہ اتنی آسانی سے کیسے جیل توڑ کر بھاگ سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی، وہی پرانا طریقہ استعمال کیا ہے اس نے۔ جیل کے ساتھی کے ساتھ مل کر رات کے دوسرے پہر ڈیوٹی پر موجود آفیسر کو بہانے سے بلایا، پھر اسے مار کر دونوں خود فرار ہو گئے۔ پولیس نے جیل کے گرد و نواح میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، مگر بے سود۔ وہ تعصب سے بولا، اب تک تو وہ بہت دور جا چکا ہوگا۔ ہجر فون اسکرین پر دست کے ہندسے کو چھوتی سوئیاں دیکھتے ہوئے بولی، جیل سے بھاگ کر وہ بھلا کہاں جا سکتا ہے؟ الہان نے خود کلامی کی انداز پھر یکدم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ گوادر؟ ہجر کے ذہن میں بھی اس کا سوال سن کر گوادر ہی آیا۔ تبھی وہ دونوں ایک ساتھ بولے، گوادر چھوٹا شہر نہیں ہے، اس لیے اسے وہاں تلاش کرنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ الہان نے اسے آگاہ کرنا چاہا، ہمیں اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود چل کر ہمارے پاس آئے گا۔ وہ اب پرسکون تھی کیونکہ اتبا کمال تک پہنچنے کی راہ متعین کر چکی تھی۔ کیا کرنے والی ہیں آپ؟ الہان نے الجھ کر پوچھا، مگر اسے جواب دینے کے بجائے وہ اب فون پر کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ آفیسر ہاجرہ، جس گمنام اکاؤنٹ سے میری ویڈیو میل کی گئی تھی، اس اکاؤنٹ پر ایک پیغام بھیجیں کہ اگر احزاب کمال کے قاتل سے ملنا چاہتے ہو تو آج شام گوادر کے ساحل پر پہنچ جانا۔ غیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ بولی، اس کا اشارہ اس اکاؤنٹ کی جانب تھا جس سے اتبا کمال نے اس کی ویڈیو کرائم برانچ بیورو کو میل کی تھی۔ ٹھیک ہے میم، کہتے ساتھ ہی ہاجرہ نے کال بند کی۔ اس نے ریزائن کر دیا تھا، مگر چونکہ یہ کیس اس نے سپروائز کیا تھا، اس لیے کوئی مسئلہ ہونے کی صورت میں وہ اب کیس کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ احزاب کمال کے قاتل کے لیے اتبا کمال اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہاں آ جائے گا؟ الہان نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ احزاب کے قاتل سے بدلہ لینے کی دھن اس کے سر پر سوار ہے، وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہے اور اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر وہ ساحل پر آئے گا، وہ پر یقین انداز میں بولی۔ احزاب کمال کا قاتل کہاں سے لائیں گی آپ؟ ہارون چچا تو یہاں ہے نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ کسی بھی انجان شخص کو احزاب کے قاتل کے طور پر پیش کر کے اتبا کو بیوقوف بنا لیں گی تو یہ سراسر غلط فہمی ہے آپ کی۔ وہ اتنی آسانی سے بیوقوف بننے والوں میں سے نہیں۔ الہان نے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ وہ احزاب کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس بات کے کہ اس شخص کو لوگ ایچ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر ہم کسی تھرڈ پرسن کو احزاب کا قاتل بنا کر پیش کر بھی دیں تو یقین کرنے کے سوا اتبا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ وہ ابھی بھی پراعتماد تھی۔ اچھا، وہ جو تھرڈ پرسن ہوگا اس کی جان کا کیا؟ اتبا کے احزاب کے قاتل سے بدلہ لینے کے جنون سے آپ واقف ہیں۔ اگر اس نے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو
وہ ابھی بھی منصوبے سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، تھرڈ پرسن کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس نے یقین دہانی کروائی تو الہان بادل نخواستہ خاموش ہو گیا۔ کرائم برانچ کی ٹیم کے ہمراہ وہ سب اس وقت گوادر کے ساحل پر پہنچے تھے۔ وہ ساحل کے اس حصے پر کھڑے تھے جہاں مٹی کے پہاڑ اور ریت کے ٹیلے تھے جن کے پیچھے اس کی ٹیم چھپ چکی تھی۔ کرائم برانچ کے ہی ایک آفیسر جس کی جسامت ہارون سے ملتی جلتی تھی، اسے انہوں نے اغزب کے قاتل کے طور پر پیش کرنا چاہا۔ وہ آفیسر بھی بلٹ پروف جیکٹ پہنے وہیں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپا کھڑا تھا۔ حیدر اور الہان آفیسر رضا، حمید اور آفیسر سعد کی ہمراہی میں سمندر کے قریب چٹان کے پاس کھڑے اتباع کمال کا انتظار کر رہے تھے۔ سمندر کی لہروں کا شور اور ڈوبتے سورج کا منظر ہجر کو محصور کن کر رہا تھا، مگر یہ وقت حسین منظر کو دیکھنے کا ہرگز نہ تھا۔ تبھی اس نے سمندر کی لہروں سے نظریں ہٹائیں۔ ہوا کا شور بلند ہونے لگا، ساتھ ہی لہروں میں تیزی بھی آ گئی۔ سمندر سے اٹھتی بلند اور تیز لہروں کو زور و شور سے ساحل سے ٹکراتے دیکھ کر جانے کیوں خوف کی لہر ہجر کے وجود میں سرایت کر گئی۔ کچھ لمحے پہلے جو مسحوریت سے سمندر کو دیکھ کر اب نادانستگی میں الٹے قدموں سے چلتی سمندر سے بہت دور جا کھڑی ہوئی۔ پہلے کبھی اسے پانی سے خوف نہیں آیا تھا، مگر اس لمحے جانے ایسا کیا تھا کہ جو اسے ڈرا گیا۔ الہان نے اس کا پیچھے جانا محسوس کیا تھا، تبھی رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ الٹے قدموں چلتی ہجر سے ہوتی ہوئی جب اس کی نگاہ ساحل کی جانب بڑھتے اتباع کمال پر پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھا، ہجر! اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ تبھی وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی، مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس اس کی جانب آ پاتی اتباع کمال اس تک پہنچ چکا تھا۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے الہان کے قدم اتباع کمال کی آواز پر تھمے۔ خبردار! جو کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ہجر کی کنپٹی پر گن رکھتے اس نے تنبیہ کی، چھوڑو اسے اتباع کمال! الہان تڑپ کر بول اٹھا۔ اس نے اپنی لائسنس گن نکالی۔ آفیسر رضا اور آفیسر سعد بھی چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ چھوڑ دوں گا، مگر پہلے پہاڑ پر جو پولیس کی فوج چھپی بیٹھی ہے اسے روانہ کرو۔ وہ اب محتاط انداز میں سمندر کی جانب جا رہا تھا تاکہ پہاڑ پر چھپے پولیس والوں کو بآسانی وہاں سے جاتا دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں سب، آفیسر رضا بولے۔ ساتھ ہی انہوں نے کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے سب کو جانے کا حکم دیا۔ اگلے چند لمحوں میں پہاڑ پر جو لوگ تھے سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اب ہجر کو چھوڑ دو، الہان سخت لہجے میں بولا۔ وہ قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو کب کا اتباع کمال پر گولی چلا چکا ہوتا۔ میرے بھائی کا قاتل! اس نے اگلی ڈیمانڈ کی۔ وہ اب سمندر سے کچھ قدم دور تھا اور یخبتہ پانی کی لہریں اس کے پاؤں سے ٹکرا کر معدوم ہو رہی تھیں۔ اگر وہ پیر سختی سے جمائے نہ کھڑا ہوتا تو یقیناً کوئی لہر انہیں اپنے ساتھ بہا لے جاتی۔ اتباع کی بات سننے کے بعد آفیسر سعد نے اس آفیسر کو بلایا جسے انہوں نے اغزب کے قاتل کے طور پر پیش کرنا چاہا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے اخ کو قتل کیا؟ وہ تنقیدی نگاہ سے آفیسر کو دیکھتے بولا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ بتاؤ۔ یہ سوال کرنے والی ہجر تھی۔ مجھے اس شخص نے تمہاری لوکیشن بھیجی تھی اور اپنے کہے پر عمل کرتے میں اسے تمہارے سامنے لے آئی ہوں۔ میری بات پر یقین نہ کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ تم خود اغزب کے قاتل کو نہیں جانتے۔ ہجر مزید گویا ہوئی۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں جانتا، مگر اپنے بھائی کو تو جانتا ہوں۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ در آئی۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو یا نہیں، اور اگر تم قاتل نہ ہوئے تو جو گولی میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو مارنی تھی وہ اس لڑکی کو لگے گی۔ بتاؤ، میرے بھائی پر جب تم نے فائر کیا تو انہیں گولی کہاں لگی تھی؟ اتباع کمال کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ یکدم باقی سب کے چہروں پر گھبراہٹ واضح ہوئی، کیونکہ وہاں کھڑے کسی شخص کو نہیں معلوم تھا اغزب کو گولی کہاں لگی تھی سوائے اتباع کمال اور الہان کے۔ اس شخص کو جسے وہ قاتل بنا کر لائے تھے اسے تو بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ ہجر کے چہرے پر بھی پریشانی چھائی، کیونکہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ پہلے اتباع کا اسے موڑا بنا کر سب کو بلیک میل کرنا، اور اب یہ سوال پلاننگ کا حصہ قطعاً نہیں تھے۔ اتباع کمال کی منتظر نگاہیں اس آفیسر پر جمی تھیں جو خود حیران و پریشان تھا۔ سر پر لگی تھی گولی، اس نے ذرا جھجکتے ہوئے بتایا تو جہاں اتباع کمال کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی وہیں الہان نے تعصب سے سر جھٹکا، کیونکہ اس کا جواب غلط تھا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اب بھگتو نتیجہ۔ وہ زباق انداز میں ہجر کی جانب دیکھتا بولا، پھر ٹریگر پر انگلی رکھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے کے بعد گوادر کے ساحل پر گولی چلنے کی آواز گونجی اور ہجر کے منہ پر بے اختیار خون کے چھینٹے گرے۔ یک بستہ پانی کی تیز لہر اس کے پاؤں سے ٹکرائی اور معدوم ہو گئی۔ گولی اتباع کمال کی نہیں، الہان کی بندوق سے چلی تھی اور سیدھا جا کر اتباع کمال کے ہاتھ پر لگی تھی، جس کے باعث بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سمندر میں جا گری۔ بے اختیار اتباع کے منہ سے کراہ نکلی اور دوسرے ہاتھ سے زخمی ہاتھ تھامتے 2 قدم پیچھے ہٹا۔
یہیں اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب پیچھے قدم رکھنے پر اسے زمین پیر کے نیچے سے گھسکتی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم اس ریتیلی زمین پر ٹھہرنے کے بجائے زمین کی گہرائی میں اترتے جا رہے تھے، کیونکہ وہاں دلدل تھا جس میں لمحے کے 1000ویں حصے کے بعد وہ کمر تک ڈوب چکا تھا۔ صورتحال سمجھنے کے بعد اس نے دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی 2 قدم فاصلے پر کھڑی حیرت و تعجب کی تصویر بنی ہجر کو بھی کھینچنا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ ایسا کر پاتا الہان ہجر کو بازو سے کھینچتے اتبا کمال کی پہنچ سے دور لے جا چکا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ دلدل سے باہر نکلنے کی کوشش میں خود کو مزید ڈوبتا محسوس کر کے اس نے فریاد کی، بے فکر رہو، تم اس دلدل میں ڈوب کر نہیں مرو گے کیونکہ تمہاری ڈینسٹی اس دلدلی مٹی سے کم ہے۔ پھر اگر کوئی سمندر کی تیز لہر تمہیں اپنے ساتھ بہا لے جائے تو یہ اور بات ہے۔ الہان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ اعظم کو گولی کہاں لگی تھی، تو سنو، اسے گولی شہرک پر لگی تھی، تبھی موقع پر دم توڑ گیا تھا۔ جانتے ہو کس نے ماری تھی اسے گولی؟ اس نے سوال کیا، پھر اس کی کم فہمی پر افسوس کرتے بولا، تمہیں بھلا کیسے معلوم ہوگا، تم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ چلو کوئی نہیں، میں بتا دیتا ہوں تمہیں کہ تمہارے بھائی پر گولی کس نے چلائی۔ میں نے چلائی تھی اس پر گولی۔ وہ لمحے کے لیے رکا، اس کی آواز دھیمی ہرگز نہ تھی، مگر لہروں کے شور کے باعث کچھ دور کھڑے آفیسر سعد اور آفیسر رضا تک اس کی آواز پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تاہم ساتھ کھڑی ہجر کو اس کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی، جس نے مجھے 8 سال کی عمر میں گولی چلانا سکھائی تھی، 12 سال کی عمر میں سب سے پہلے میری گولی کا نشانہ وہی بنا۔ الہان کے چہرے پر اب تلخ مسکراہٹ چھائی تھی۔ اعظم کے ساتھ جو ہوا وہ اسی کا حقدار تھا، اور اب جو تمہارے ساتھ ہوگا تم بھی اس کے حقدار ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مڑا اور جانے لگا۔ ہجر اور دونوں آفیسرز نے بھی اس کی تقلید کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اسے یہاں سے بچا بھی لیں گے تو وہ سدھرنے کی بجائے اپنی پرانی روش اختیار کرے گا اور بدلے کی آڑ میں اور لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس کا یہی مر جانا بہتر تھا۔ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ لمحہ بلمحہ ان سب کے قدم دور جاتے دیکھ کر وہ بے اختیار بولا، بے فکر رہو، میں یہی ہوں، جب تک تمہارے مر جانے کا یقین نہیں ہو جائے گا ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور، میں دعا کروں گا کہ تمہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے اور جلد ہی کوئی لہر تمہاری موت کا پروانہ لے آئے۔ وہ 14ویں کے چاند پر ایک نگاہ ڈالتے بولا، کیونکہ 14ویں کے چاند کی کشش زیادہ ہونے کے باعث لہریں اس رات عام طور پر بلند اٹھتی ہیں۔ اتبا کمال کے مزید کسی دہائی پر کان دھرے بغیر وہ اپنی گاڑی کے قریب آ گئے۔ آفیسر سعد اور آفیسر رضا باقی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے تھے، جبکہ الہان وہیں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا دور سے دلدل سے نکلنے کی کوشش میں بحال ہوتے اتبا کمال کو دیکھنے لگا۔ ہجر بھی اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ جو بات الجھا رہی تھی اسے پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ الہان اس کے چہرے پر پھیلی الجھن دیکھتا بولا تو ہجر نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو آپ نے اتبا کمال سے کہا وہ سچ تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، 100% سچ تھا۔ وہ اب اس کے روبرو کھڑا تھا۔ کیا یہ وہ آخری بات تھی جو آپ چھپا رہے تھے؟ بابا نے تو کہا تھا کہ اعظم پر فائر انہوں نے کیا۔ وہ شاید واقعے کی تفصیل جاننا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے وہی کہا تھا جو وہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں، مگر ان کے کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب اتبا کمال ہمیں روکنے کے لیے ہم پر حملہ کرنے لگا، اس وقت ہارون چچا کے ہاتھ سے گن لے کر گولی میں نے چلائی تھی۔ ہارون چچا نے اس کے بعد فوراً گن مجھ سے لے لی تھی اور وعدہ بھی لیا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ میں نے اعظم کو مارا ہے۔ الہان نے تفصیل بتائی، کیا آپ کو اپنے فعل پر پچھتاوا ہے؟ کچھ توقف کے بعد ہجر بولی، اعظم کو مارنے پر مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، مگر آنی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اعظم کو نقصان نہ پہنچاؤں، اسے قتل نہ کروں، مگر وہ وعدہ میں نبھا نہیں سکا۔ میں آنی کی بات کا مان نہیں رکھ پایا، مجھے صرف اس بات کا پچھتاوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اعظم کو مارا تو وہ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گی۔ ان سے معافی تو دور کی بات، میں ان سے کیا وعدہ نبھا نہ پانے کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پایا۔ وہ اس وقت ہجر کو شکستہ دل دکھائی دیا تھا۔ آپ نے اعظم کو سیلف ڈیفینس میں مارا تھا نا، اس سے بدلہ لینے کی غرض میں؟ سو میرے خیال میں آپ کا قصور اتنا زیادہ نہیں کہ معافی نہ مل سکے۔ ہجر نے اس کے ملال کو کم کرنا چاہا۔ قصور تھا یا نہیں، مگر اعظم کو مارنے پر آنی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ وہ مایوسی کا شکار تھا۔ ماما آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، وہ پریقین تھی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ ماما نے۔ اس کی بات سن کر الہان نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا، تو وہ کچھ کہے بغیر گاڑی کے پیسنجر سیٹ کی جانب گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی ڈکشنری تھی۔ ڈکشنری کا آخری صفحہ کھول کر اس نے الہان کی نگاہوں کے سامنے کیا، تو اس نے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ میں یہ پڑھنے کا حق کھو چکا ہوں، بلکہ میں تو انہیں
آنی کہنے کا حق بھی کھو چکا ہوں۔ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ برداشت کیا اور میں ان کی چھوٹی سی بات نہیں مان سکا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ یہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے اس پیغام کو پڑھنے کے بعد آپ کا احساس جرم ختم ہو جائے۔ ہجر نے وہ کتاب اس کی جانب بڑھائی جسے تھامنے کی کوشش الہان نے نہ کی۔ اس کے بے لچک انداز کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہجر خود وہ میسج بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ الہان، آپ کی آنی کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی کے کسی مقام پر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو اللہ سے توبہ کرنا۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سے معافی مانگ لو تو خود کو سزا دینے کی بجائے خود کو معاف کر دینا۔ رہی بات میری، تو آپ میرے لیے اولاد کی طرح ہیں اور ماں باپ اولاد کی ہر خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کی ہر خطا کو معاف کر دوں گی۔ الہان نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میسج سنا تھا اور پورا سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور خود پڑھنے لگا۔ یہ میسج آنی نے آزب کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ لینے کے کچھ دیر بعد ہی لکھا تھا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے میسج کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، اگر آپ اسے پہلے پڑھ لیتے تو شاید آپ کو علم ہو جاتا کہ معاف نہ کرنے والی بات ماما نے آپ کو آزب کو مارنے سے روکنے کے لیے کہی تھی۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا ہوگا کہ وہ شاید زیادہ سختی سے بول گئی ہیں تبھی انہوں نے یہ میسج لکھا۔ آپ نے ارادتاً آزب کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کے لیے آپ کی آنی آپ سے ناراض ہیں، سو آپ اب خود کو معاف کر دیں اور احساس جرم سے نکل آئیں۔ آزب کمال اور ادبا کمال ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں۔ ایک روشن صبح ہمارے انتظار میں کھڑی ہے، اس لیے زندگی کے اس باب کو ہمیں یہیں بند کر دینا چاہیے۔ وہ اب ساحل کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ادبا دلدل میں پھنسا، مگر اب وہ حصہ سمندر کی لہر کی زد میں تھا اور جب وہ لہر معدوم ہوئی تو وہاں گیلی مٹی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ لہر اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی ایک نامعلوم منزل کی جانب۔ الہان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں اس انسان گوشے کو ایک نظر دیکھا، پھر نظریں دوبارہ ہجر کی جانب کر دیں۔ شکریہ، ہجر نے اس کے دل پر موجود آخری بوجھ بھی ہٹا دیا تھا، اس لیے وہ اس کا احسان مند تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ہجر نے مسکرانے پر اتفاق کیا تو الہان مزید گویا ہوا، You are the one who made my life worth living, so I cherish you above anything else۔ الہان کے اس خوبصورت اظہار پر ہجر کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ وہ مسکرائی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے اظہار کی منتظر تھیں۔ I feel the same as you do۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور الہان اس کے لیے اتنا کہہ دینا ہی بہت تھا۔ یہ منظر دبئی کے مہنگے ترین رہائشی علاقے میں بنے ایک ویلے کا تھا۔ سفید رنگ و روغن سے مزین اس ویلے کے ماسٹر بیڈ روم میں جھانکو تو وہاں ہجر 2 سالہ زیدان الوی کو گود میں اٹھائے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ وہ غالباً اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی اور اس خوبصورت بچے کی بند ہوتی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ اپنی کوشش میں بہت حد تک کامیاب رہی ہے۔ سوئے بچے کو احتیاط سے لٹانے کے بعد وہ خود کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، مگر جو ہی نظر دروازے کے دائیں جانب بنی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی، اس کے قدم تھمے اور ساتھ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری۔ وہ اب دھیمی چال چلتی اس دیوار کی جانب بڑھی۔ اس دیوار پر لگی تصویریں ان کی 4 سالہ میرڈ لائف کے اچھے دنوں کی یادگار تھیں۔ اس نے پہلی تصویر کی جانب ہاتھ بڑھایا جو ان کے ولیمے کی تھی۔ گرے میکسی میں ملبوس ہجر اور پرنس کوٹ میں ملبوس الہان کے اطراف احتشام چچا اور ہارون کھڑے تھے۔ ہجر اور الہان کے بے حد اصرار کے باوجود بھی وہ لوگ ان کے ساتھ دبئی شفٹ نہ ہوئے تھے، تاہم وہ چند مہینوں بعد ان سے ملنے آ جاتے تھے یا پھر وہ دونوں پاکستان جا کر مل آیا کرتے تھے۔ ولیمے کی تصویر کے بعد ان کی نظریں اگلی تصویر پر جمیں۔ وہ تصویر شندور ٹاپ پر لی گئی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق الہان شادی کے چند مہینوں بعد اسے پاکستان دوبارہ لے کر گیا اور اسے وہ جگہیں دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ٹرپ ہجر کی زندگی کی سب سے خوبصورت ٹرپ تھی۔ اچانک تصویر میں پیشانی پر بکھرے بینگز اور کندھے تک آتے بالوں پر نگاہ پڑتے ہی ہجر نے گہری سانس لی، پھر گردن ترچھی کی اور پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھا جو کمر تک آتے تھے۔ جس دن سے الہان نے اس کے بینگز کو ڈورا سے ملایا تھا اس دن اس نے بال دوبارہ لمبے کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ارادے کی پختگی کا ثبوت آج کمر تک آتے اس کے بال تھے۔ ہجر کا رخ اب شادی کی پہلی سالگرہ کی تصویر کی جانب تھا۔ بلیک ساڑی میں ملبوس ہجر اور ساتھ کھڑا سوٹ میں ملبوس الہان۔ ہجر کی نظروں میں ستائش بھری، پھر اچانک اس کی نگاہ تصویر میں الہان کے سوٹ پر نظر آتی چمکتی چیز پر پڑی۔ وہ اس کی دی گئی ٹائی پن تھی جو الہان خاص موقعوں پر زیر استعمال لاتا تھا۔ ٹائی پن کے بعد بھی ہجر وقتاً فوقتاً اسے کوئی نہ کوئی چیز گفٹ کرتی رہی تھی اور الہان کے گفٹ وہ واحد چیز تھی جس پر وہ اپنی سیلری خرچ کرتی تھی، ورنہ الہان کی سختی سے کی گئی تاکید پر عمل کرتے وہ ضرورت کی ہر شے اس کی دی گئی رقم سے خریدتی تھی۔
اگلی تصویر میں جو منظر تھا وہ ہجر کو مکمل لگا تھا، وہ الہان اور زیدان۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے طمانینت کے بھرپور احساس نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب زیدان کے 3 ماہ کے ہونے کے بعد وہ اسے مور اور فار سے ملوانے کے لیے ناروے لے کر گئے تھے۔ ہجر کی میٹرنیٹی لیو اس وقت ختم ہو چکی تھی، سو نہ چاہتے ہوئے بھی جاب کے باعث اس نے ناروے جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر الہان جانتا تھا کہ وہ مور اور فار سے ملنا چاہتی ہے، تبھی وہ اسے زبردستی لے گیا تھا۔ الہان نے اسے یہی کہا تھا کہ اس نے لیو ایکسٹینڈ کروا لی ہے، مگر ناروے سے واپس آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ لیو ایکسٹینڈ ہوئی ہی نہیں تھی۔ زیادہ چھٹیاں کرنے کے سبب اسے جاب سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ خبر سن کر کسی اور نے نہ صحیح مگر الہان نے ضرور شکر کا سانس لیا تھا۔ اپنی اگلی جاب اس نے زیدان کے 6 ماہ ہونے کے بعد شروع کی تھی۔ اس کی جاب بھی کچھ یوں تھی کہ مجرم کے کیس کی فائل اس تک آنے سے پہلے الہان کے آفس جاتی تھی۔ اگر الہان کو کیس اس کے لیے مناسب لگے تو ہی کیس لے سکتی تھی۔ ایک دفعہ ہجر نے الہان کو بتائے بغیر سیریل کلر کا ایک کیس لے لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی الہان وہ کیس لینے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ کیس پر تو کام اس نے شروع کر دیا تھا، مگر جب الہان کو اس بارے میں خبر پہنچی تو اس کا رد عمل شدید تھا۔ کہا اس نے کچھ بھی نہ تھا مگر خفگی کے اظہار کے طور پر ہمیشہ کی طرح لا تعلقی اور سرد مہری کا لبادہ اوڑھ لیا۔ نتیجتاً ہجر نے کیس سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیے۔ آئندہ کبھی وہ غلطی دہرائی نہیں تھی اور نہ ہی الہان کو خفا کرنے کی کوئی حرکت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گزرے 4 سالوں میں الہان صرف تب ہی خفا ہوا تھا، تاہم ہجر کی چھوٹی موٹی ناراضگیاں چلتی رہتی تھیں۔ محبت بھری نگاہ فیملی فوٹو پر ڈالنے کے بعد اس نے ہاتھ اگلی تصویر کی جانب بڑھایا، جو اس دن کی تھی جب الہان کو سال کی بیسٹ گیم کے لیے گیم ڈیولپر چوائس ایوارڈ ملا تھا۔ یہ ایوارڈ اسے دوسری گیم سی آف تھیوز کی بنیاد پر ملا تھا، جو ہنٹر سے زیادہ مقبول ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ہجر کو ہنٹر زیادہ پسند تھی، کیونکہ وہ گیم الہان سے جذباتی طور پر منسلک تھی اور الہان سے منسلک ہر چیز اس کے لیے اہم تھی۔ اس زندگی کی ترجیحات اب بدل چکی تھیں۔ اس کے لیے اس کی فیملی اہم تھی، الہان اور زیدان اہم تھے۔ کیریئر اب ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے جاب چھوڑ دی تھی، وہ اب بھی ایک نامور کرمنل سائیکالوجسٹ تھی، مگر کام کو لے کر وہ جتنی جنونی پہلے تھی، اب اس میں وہ جنونیت مفقود تھی۔ اب اس کی کوشش یہی ہوتی کہ جلد از جلد کام ختم کر کے گھر جائے تاکہ زیدان کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ جاب چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے زیدان کی خاطر، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اور اسے فریحہ یعنی ہجر کی آسانی کے لیے الہان نے فریحہ کو اس کی فیملی سمیت دبئی بلوایا تھا، کیونکہ صرف وہی تھی جس پر ہجر تھوڑا بہت اعتبار کر لیتی تھی۔ کے حوالے کر کے جانا اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ سارا وقت اس کا دھیان زیدان کی طرف لگا رہتا، وہ اس کے زیادہ تر کام بھی خود کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جاب اور گھر کو مینج کرنے کی کوشش میں وہ بہت تھک جاتی تھی۔ الہان نے اس کی آسانی کے خیال سے کئی بار اسے جاب چھوڑنے کا کہا تھا، مگر ہجر جانتی تھی کہ اگر ایک مرتبہ اس نے جاب چھوڑ دی تو دوبارہ جوائن نہ کر پائے گی۔ 2 سال جیسے تیسے کر کے اس نے گزار لیے اور 1 ڈیڑھ سال مزید رہ گیا تھا۔ اس کے بعد تو زیدان کی پری اسکولنگ شروع ہو جانی تھی اور پھر جاب اور اس کا اسکول مینج کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر وہ خود کو تسلی دیتی تھی۔ وہ یوں ہی تصویریں دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھی جب کمرے کے دروازے کے اس پار سے قدموں کی آواز آئی اور کچھ لمحوں کے بعد ہی الہان مرتضیٰ کا چہرہ واضح ہوا۔ مانا کہ میں آپ سے کوکنگ میں اچھا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جمعے مجھ سے ہی کھانا بنوایا جائے، وہ جل کر بولا، کیونکہ زیدان کو سلانے کا کہہ کر ہجر کچھ دیر کے لیے پین میں ڈلے آدھ پکے کھانے کا دھیان رکھنے کا کہہ کر کمرے میں آئی تھی، اور اس کا انتظار کرتے الہان نے کھانا خود بنا لیا تھا، پر وہ تب بھی نہ آئی تو مجبوراً اسے خود آنا پڑا۔ کیا ہوا جو جمعے والے دن آپ کھانا بنا لیتے ہیں؟ چھٹی کے دن فارغ بیٹھنے سے تو یہی بہتر ہے کہ آپ بیوی کا ہاتھ بٹا لیں، وہ شانے پہ نیازی سے بولی، ساتھ ہی سوئے ہوئے زیدان پر نگاہ ڈالتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ سارا ہفتہ بھی غالباً میرا آپ کا ہاتھ بٹانے میں ہی گزرتا ہے، اس کی تقلید میں چلتے الہان نے اسے احساس دلانا چاہا۔ ہجر دل میں اس کی بات سے متفق ہوئی، وہ واقعی اس کی بہت مدد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ جاب نہ کرے، مگر اس کے باوجود اس نے ہجر کو جاب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس کی سیفٹی آج بھی مقدم تھی، جس پر پہلے دن کی طرح وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ ہجر دل میں یہ بات تسلیم کرتی تھی کہ اگر الہان اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ کبھی جاب اور گھر مینج نہ کر پاتی۔ میری مدد کر کے اب آپ مجھ پر احسان جتائیں گے؟ وہ اس کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ بالکل نہیں، میں جتانا نہیں احساس دلانا چاہ رہا تھا، اس نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، اب خاموشی سے کھانا کھائیں، وہ کچن ٹیبل پر کھانا رکھتے بولی۔ کچھ منٹوں بعد وہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔
جب اچانک سے ہجر کو زیدان کے رونے کی دھیمی سی آواز آئی جو رفتہ رفتہ تیز ہوتی گئی۔ ہجر میز سے اٹھ کر کمرے کی جانب جانے ہی والی تھی، مان اس کی نظر کچن کی جانب آتے ایلیکس پر پڑی اور پھر ایلیکس سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ اس کے ہاتھوں میں موجود زیدان پر پڑی تو اس کا چہرہ لمحے میں غصے سے سرخ ہوا۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایلیکس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ سے زیدان کو لیا۔ الہان، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے میں نے، اسے سمجھا دیں کہ میرے بیٹے کو ہاتھ نہ لگایا کرے، اتنی سختی سے پکڑتا ہے کہ نشان پڑ جاتے ہیں، وہ خفگی سے کہتے زیدان کی کمر سے شرٹ ہٹا کر دیکھ رہی تھی جس پر ایلیکس کے سخت گرفت کے باعث نشانات پڑے تھے۔ وہ اسی لیے سختی سے پکڑتا ہے کہ کہیں زیدان گر نہ جائے، اس نے سمجھانا چاہا۔ جو بھی ہے، آپ اسے کسی طرح روکے ورنہ میں نے اسے گھر سے باہر نکال دینا ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی ایلیکس کو رکھنے کے خلاف تھی، مگر الہان کے بہت سے کام ایلیکس کرتا تھا تبھی وہ اسے نکالنے کے حق میں نہیں تھا۔ اچھا، میں کوئی حل نکالتا ہوں اس مسئلے کا بھی۔ انداز واضح طور پر ٹالنے والا تھا، مگر چونکہ ہجر زیدان کو اپنے مقابل ٹیبل پر بٹھائے کھانا کھلانے میں مصروف تھی اس لیے محسوس نہ کر پائی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اینڈی سے ملنے جانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اپنا اور زیدان کا خیال رکھنا، وہ زیدان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہجر سے مخاطب ہوتا ہوا بولا۔ پچھلے 4 سالوں میں الہان آپ سے تم پر آ گیا تھا کیونکہ اس کے لیے اپنی بیوی کو آپ جناب کہہ کر پکارنا دشوار تھا، تاہم ہجر اسے ابھی بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی کیونکہ اسے شوہر کو عزت دینا اچھا لگتا تھا۔ ہجر کو جانے کا کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر والیٹ کا خیال آتے ہی واپس کمرے تک آیا۔ ذرا سا جھک کر دروازے میں سے والیٹ نکالنے کے بعد وہ سیدھا ہوا تھا جب نادانستگی میں اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی پر پڑی۔ بڑے ڈائل اور چھوٹے اسٹرپ والی سیاہ رنگ کی وہ گھڑی اسے ہجر نے دی تھی، یہ کہتے کہ آپ کی پرسنالٹی پر بینڈ سوٹ نہیں کرتا، اس لیے آپ یہ گھڑی پہن لیا کریں، اس سے باز کا نشان چھپ جائے گا۔ ہجر کی کہی گئی بات ذہن میں آتے ہی اس نے ایک نظر کلائی پر بنے نشان کو دیکھا، پھر گھڑی اٹھا کر پہن لی جس سے نشان بالکل چھپ جاتا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپن کچن میں بیٹھی اپنی چھوٹی مگر خوبصورت فیملی پر پڑی تو مسرت کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ ہجر کے ساتھ زندگی کا سفر آسان نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کوئی کچے ذہن کی لڑکی نہ تھی جسے وہ اپنے رنگ میں ڈھال لیتا۔ وہ ایک میچور لڑکی تھی جس کی اپنی ایک الگ پرسنالٹی تھی، اپنی سوچ تھی، وہ اسے بدل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کی تھی، وہ جیسی تھی اسے ویسے ہی پسند تھی۔ اختلاف رائے کئی بار ان کے درمیان آیا تھا مگر وہ دونوں سمجھداری سے معاملہ سنبھال لیتے تھے، سمجھوتا کر لیتے تھے، کبھی وہ اس کی سن لیتا تو کبھی ہجر اس کی مان لیتی تھی۔ یوں ہی انہوں نے گزشتہ 4 سال گزارے تھے جو کہ بے حد پرمسرت اور پرسکون تھے اور الہان مرتضیٰ پر یقین تھا کہ ہجر کی ہمراہی میں باقی زندگی بھی یوں ہی اطمینان اور سکون سے گزر جائے گی۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دا اینڈ آف ناول صیاد۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔